اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ 102 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ تکاثر، جو 8 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ۔ ارشاد فرمایا، شروع اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں آ پہنچے۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ہرگز نہیں، کاش تم جانتے ہوتے یقینی علم کی طرح۔ یہ کہ تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے، اور پھر تم اسے اپنی یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، اور پھر تم سب سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا ہے یہ کھڑکو؟ یہ سورۃ تکاثر جو ہے، اس کا شمار مکی صورتوں میں، بلکہ یہ مصحف مبارک جس وقت میرے ہاتھ میں، اس میں تو اس کا نزول کے اعتبار سے 16واں نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ مکی دور میں بھی، یعنی نزول قرآن کے انتہائی ابتدائی دور میں اس صورت شریفہ کو رب تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ صورت شریفہ 8 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں وہ مضامین جو میرے لیے، آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، وہ کتنے ہیں اس کا انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کا انداز بیان، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، ہر اعتبار سے یہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ کم سے کم الفاظ میں اتنے وسیع ترین مضامین کو بیان فرما دینا کہ آدمی اس میں غور کرتا جائے، اترتا جائے، اترتا جائے، اترتا جائے، تو اس کو کوئی انداز نہ ہو کہ میں کہاں چلا جاؤں۔ جس کو اس حدیث پاک میں، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اس بحر عمیق کی طرح ہے، اس گہرے سمندر کی طرح ہے کہ جو جتنا زیادہ اس کی گہرائی میں اترے گا، اتنے زیادہ گوہر اپنے ساتھ لائے گا۔ اصل تعلق، چونکہ یہ کتاب اللہ ہے، اپنے کسی بندے یا بندی کو اس کے قلوب پر رب کائنات اپنے جانب سے کن مضامین کو القا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ پہلی آیت شریفہ الہاکم التکاثر، یہ لہو کا لفظ آپ اور ہم استعمال لہو لیب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، یہ وہی لہو ہے جس سے الہاک بنا ہے۔
لہو کہتے ہیں کھیل کو، تماشے کو۔ عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی ایسی چیز میں منہمک ہونا، لگ جانا، جس میں آدمی ایسا کھو جائے کہ اس کے بعد اس کو ضروری سے ضروری کام بھی یاد نہ رہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں لہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کھیل تماشے کی اکثر و بیشتر قسمیں قرآن شریف نے اور احادیث مبارک میں لہو و لعب سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ جہاں تک ایسے کھیلوں کا تعلق ہے جس میں انسان کے لیے جو مفید ہے، اس کی صحت سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً گھوڑ سواری ہے، تیراکی ہے، تیر اندازی ہے، دوڑ لگانا ہے، یہ ساری چیزیں آدمی تھوڑی دیر کے لیے اس میں مشغول ہوگا اور اپنی صحت کے لیے جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ بھی حاصل کر لے گا اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مد مقابل ایک کھیل ہوتا ہے جس کو آج کل، اب اس کا وقت کے حساب سے کھیلوں کے نام بدلتے رہتے ہیں نا، تو اس کو آج کل شطرنج کہا جاتا ہے۔ ہمیں تو اس کا ABCD بھی نہیں معلوم، اور اللہ کرے کہ مرنے تک نہ معلوم ہو، کوئی معلوم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ پھیلا دیا کہ اس سے آدمی کا دماغ بڑھتا ہے، اور اس میں جب آدمی مشغول ہوتا ہے تو پھر ایک صاحب نے مجھے کہا، معلوم نہیں کہاں تھا، انہوں نے کہا مولانا کوئی کی میت کی بھی خبر دے دو تو اس کو ہوش نہیں آتا، ایسا مشغول ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کھیل ہے جس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اس میں ہاتھ ڈالے، اس کو ہاتھ لگائے، گویا اس نے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو بھرا لیا۔ یعنی انداز بیان دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ اس سننے والے کو اس سے انتہائی کراہیت آئے۔ جو جانور حرام ہے اس کے خون میں آدمی اس کو خون کو ہاتھ کیوں لگانا چاہے گا، اتنی اس میں نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا سکھانے کا طریقہ ہے کہ سامنے والے کے دل میں انتہائی کراہیت پیدا ہو جائے۔ بہرحال ابھی لفظ لہو سے میں عرض کر رہا ہوں، الہاکم، یہ لہو جو ہے یہ کھیل تماشا، ایسی مشغولیات جو دوسری اہم ترین مشغولیات سے آدمی کو غافل کرتے، اس کو لہو کہا جاتا ہے۔ تکاثر، کثرت کا لفظ تو ہم اور آپ بولتے ہی ہیں نا، اور کثرت جو ہے یہ انسان کی کمزوری ہے۔ ہر چیز اس کو زیادہ ہونا چاہیے، جتنے اس کو آرام پہنچانے والی چیز سب زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کو کسی چیز پر صبر آتا ہی نہیں۔ وہ حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کو اگر سونے کی ایک وادی میسر آ جائے، سونے کی ایک وادی میسر آ جائے تو یہ اس کے بعد بھی دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ لیکن سونے کی ایک وادی جو ہے، آپ انداز کریں کہ ایک آدمی کی زندگی گزارنے کے لیے کیا لگتا ہے، لیکن ایک پورا سونے کا جنگل اس کو اللہ نے دے دیا، اس کے بعد وہ دوسرے کی طلب کرے گا، دیکھے گا اور ہے کیا بازو میں، اور پھر فرمایا دوسرا مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ اور پھر آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، جب تک قبر کی مٹی اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا اس کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا، اتنا لالچی ہے۔ چونکہ انسان کا بنانے والا اللہ ہے، اس لیے اس کی فطرت اور اس کی فطری کمزوری کو اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ تو فرمایا اس تکاثر کی طلب نے، تکاثر کی ڈیمانڈ نے، تکاثر کی خواہشات نے تمہیں اس درجے غافل کر دیا حتی زرتم المقابر۔ اس کا ایک ترجمہ علماء، آپ کے بہت ترجمے اس آیت کے، زرتم المقابر کا تم نے دیکھ لیا قبریں، لفظی ترجمہ ہوگا۔ زارا کا مطلب ہوتا دیکھنا، تم یعنی تم، مقابر جو ہے قبر کی جمع ہے، تو لفظی ترجمہ ہوتا ہے یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یہاں کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔
پھر اس کا ترجمہ ہمارے ترجمہ نگار اپنے اعتبار سے کرتے، یہاں تک کہ تم قبروں کے دہانے تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی، یہاں تک کہ تمہیں قبروں میں اتار دیا گیا۔ سارے ترجمے اپنی جگہ درست ہیں۔ لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ اب قبر کو دیکھنا جو ہے، ظاہر ہے کہ قبر کا اصل دیکھنا جو ہے وہ تو قبر میں جانے کے بعد ہی ہے نا۔ اصل دیکھنا جو قبر کی حقیقت، اس کی حقیقی جو دیکھنے کا موقع ہے وہ اس کو جانے کے بعد۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جانے کے پہلے مراحل ہوتے ہیں کہ آدمی سرکتا 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 قبر میں پہنچتا ہے، وہ سارے کے سارے مراحل اس کے اندر داخل ہیں۔ اب اس آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کا خادم عرض کرتا ہے، اسی درخواست کے ساتھ جو ہمیشہ کرتا رہتا ہے کہ دیکھیں یہ میرے مولا کا کلام ہے، میرے آقا کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے جو مجھ سے میری والدہ سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، اس رب کا کلام ہے جس نے مجھے عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اس نے مجھے اپنے معاف کرنے والا جو اس کی صفت ہے، اس معافی سے نوازنے کے لیے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس نے مجھے عقل عطا فرمائی، اس نے مجھے ضمیر عطا فرمایا، مجھے ہوش و حواس عطا فرمائے، مجھے علم عطا فرمایا، مجھے محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا فرمایا اور قرآن عظیم جیسی کتاب عطا فرمائی۔ اگر اس نے عذاب دینے کے لیے مجھے پیدا کیا ہوتا تو یہ ساری کی ساری نوازشات جو اس نے فرمائیں اس میں سے کوئی چیز مجھے نہ دیتا۔ میرے اس اللہ کا کلام ہے اور وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ میرے بھائیو، قرآن علامہ اقبال نے جو کہا کہ نہ ہو ضمیر پہ جب تک تیرے نزول کتاب، نہ ہو ضمیر پہ تیرے جب تک نزول کتاب، یہ ایسا تو سمجھ جیسے یہ کتاب تیرے اپنے ضمیر پر اللہ تعالیٰ تیرے لیے اتار رہا ہے۔ ایسا یہ دنیا کی زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، کس طرح گزار رہے ہیں؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ کیا بتانے کی بات ہے؟ میں کیسے گزار رہا ہوں مجھے معلوم ہے، آپ کیسے گزار رہے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ قرآن شریف کی دو آیتیں اس آیت کی تشریح میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دونوں آیتوں کی اللہ نے چاہا تو تفسیر ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک کا 27واں پارہ ہے، سورۃ الحدید ہے۔ فرمایا یہ 27ویں پارے کی سب سے آخری سورت ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو، علموں کا مطلب یہ ہے امر کا صیغہ ہے، اپنے علم میں بٹھا لو۔ کون فرما رہا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اس کے دیے ہوئے علم سے زیادہ کسی کا علم ہو سکتا ہے؟ علموا، اپنے علم میں بٹھا لو اس بات کو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو ولعب، کھیل ہے، تماشا ہے، وتفاخر بینکم وزینۃ، اور خوبصورتی، چمک دمک، دکھاوا۔ زینت کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا۔ وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ اس رب نے بتایا جس نے دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کی زندگی کو بنایا ہے۔ کوئی بتا لے اس کے سوا کچھ اور ہے کیا؟ کوئی بتا لے، ایک لفظ اس میں نہیں بڑھایا جا سکتا۔ پوری دنیا کی زندگی جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا مقصد حیات سمجھ رکھا ہے، ان کی پوری بھاگ دوڑ آپ کو بس انہی چیزوں کے اطراف دکھائی دے گی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج
فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ ایک مثال سے بیان، مثال سے چیز جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا جیسے مثال بارش جب آسمان سے برستی ہے تو اس سے کھیتی جو ہے وہ بہت لہلہانے لگتی ہے، بہت اچھی لگنے لگتی ہے کسان کو۔ لیکن کیا کھیتی کا لہلہانا اس میں ہمیشگی ہوتی ہے؟ کیا کھیتی کی یہ بہار جس سے کسان بہت خوش ہو رہا ہے، کیا یہ اس بہار میں ہمیشگی رہتی ہے؟ نہیں، یہی جو بہت زور پکڑتی ہے، فتراہ مصفرا، اس کا استعمال کیا جائے نہ کیا جائے پھر تو اس کو دیکھتا ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو کے رہ جاتی ہے۔ کل جو چیز آنکھوں کو بھا رہی تھی، دل باغ باغ ہو رہا تھا، دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا، واہ کیا لہلہاتی ہوئی کھیتی ہے، واہ کیا سبزہ ہے، کیا میری محنت رنگ لائی ہے، اور میں اس پہ رکتی تھوڑی ہے وہ، بلکہ وہ اپنا اس زور بتانے کے بعد خود ہی پھیکی پڑ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، اور پھر خود ہی ثم یکون حطاما، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہی اس دنیا کی بھی حیت ہے۔ آج جس دنیا کی رونق اور حسن اور خوبصورتی اور لہلہانے پر تو اتنا زیادہ خوش ہو رہا ہے، یہ دنیا کا انجام جو ہے ثم یکون حطاما ہے، یہ بھی چورا چورا ہو جائے گی۔ اس زمین کو بھی ہم چورا چورا کر دیں گے، اور تیرے وجود کو بھی چورا چورا کر دیں گے، تو بھی چورا چورا ہونے والا ہے، اور تیری زمین بھی چورا ہونے والی ہے۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ وفی الآخرہ، میں یہ دنیا بتا دیا اس لیے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے، دونوں کی حقیقت کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اس کے بنانے والے بھی ہم ہیں، اس کے بنانے والے بھی ہم ہیں، یہاں بھی ہماری بادشاہت ہے، وہاں بھی ہماری بادشاہت ہے۔ اس لیے دنیا کی حقیقت بتا دیا، اعلموا انما الحیات الدنیا یہ ہے، اور اس کے بعد اسی آیت شریفہ کو پورا کرنے کے پہلے فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اور آخرت میں دو چیزیں ہیں، آخرت میں دو چیزیں ہیں، وفی الآخرۃ عذاب شدید، سخت عذاب، مغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضامندی کے فیصلے۔ بتا کیا چاہیے تجھے؟ دنیا کتنی ساری چیزوں سے عبارت ہے، کتنی لوازمات ہے دنیا میں، اور آخرت دو چیزوں سے عبارت ہے، وہاں صرف دو چیزیں ملتی ہیں، یا تو عذاب شدید ہے، اور یا تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا کے فیصلے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندوں اس دنیا کو میں نے بنایا ہے، اگر تم پر نے یہ کتاب تمہارے لیے نہ نازل کی ہوتی تو نہ تمہیں پتہ لگتا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ تم فیصلہ کرو کہ تم کو یہ دھوکے کا سامان چاہیے یا کچھ اور چاہیے۔ کیا قرآن کا انداز بیان ہے۔ آج اس آیت سے لگی ہوئی آیت دیکھیے، آیت اس پر پوری ہوئی، یہ ایک پوری آیت ہو گئی سورہ حدید کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے کچھ مگر دھوکے کا سامان۔ اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں سابقو، خیال امر کا صیغہ ہے، سابقو، دوڑو، مسابقت کرو، تیز رفتاری اختیار کرو، چلو اس چیز کی طرف، سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ چلو دوڑو اس مغفرت کی، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، کعرضھا عرض السماء فی الارض، کہ جس کی چوڑائی، اس جنت کی چوڑائی ایسی ہے جیسے زمین و آسمان۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے جہاں جنت کی چوڑائی بیان کی۔ دنیا جانتی ہے کہ عرض کا عرض السماء والارض، عرضھا چوڑائی اس کی، کا عرض السماء والارض، جیسے آسمان و زمین کی چوڑائی۔ زمین و آسمان کے درمیان جو حصہ ہے، جو جنت اتنی چوڑی ہے، وہ لمبی کتنی؟ رب نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو بندو، اس کی جنت کی طرف چھلانگ لگا دو میرے بندو۔ تم اس حیات دنیا کی طرف جو صرف دھوکہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، صرف آزمائش ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس میں پڑھ کر اپنی جنت کو ضائع مت ہونے دینا۔ ہاں، دنیا برتنے کے لیے دی گئی ہے، دنیا برتنے کے لیے دی گئی ہے، دنیا جی لگانے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ اور جنت جی لگانے کی چیز ہے، اس لیے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے آج میرا جی چاہا، ابھی عصر کے بعد جب میں نے اس آیت شریفہ کو دیکھا، سورہ حدید کی آیت ذہن میں اللہ نے ڈالی، اس کے بعد کی آیت دیکھا، وہ آیت مجھے یاد بھی نہیں تھی، اللہ نے اگر پڑھ لیا صحیح تو اللہ نے پڑھا دیا۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ کیا مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکہ ہے، اور اصل چیز جو تمہارے لیے میں نے بنا رکھی ہے وہ میری وہ جنت ہے، اس کی طرف مسابقت کرو۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں کثرت کی تمنا نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، نہیں، یہ کلا کا لفظ جو ہے، یہ جو لغت جاننے والے وہ جانتے ہیں کتنے معنی میں ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، نہیں، کاش تمہیں یقینی علم ہوتا۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، کہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے جو ذرائع اللہ نے انسان کو عطا فرمائے، ان ذرائع میں اس کا کان ہے اور اس کی آنکھ ہے، دو خاص ذریعہ ہیں۔ بہت سی چیزیں سن کر مانتا ہے، ایسا ہے ٹھیک ہے مان لیا، کچھ چیزیں وہ ہے جو اس کو دیکھ کر وہ مانتا ہے، لیکن جس چیز کو سن کر وہ یقین کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا علم یقین جو ہوتا ہے وہ اس درجہ ہوتا ہے کہ وہ ناقابل تردید ہوتا ہے، ناقابل تردید ہوتا ہے۔ وہ اس کی کبھی جو چیز دیکھ رہا ہے اپنے آنکھ کے سامنے، اس کی تردید کیسے کرے؟ اس کو کبھی نہیں جھٹلا سکتا۔ لیکن سنی ہوئی بات جو ہے، یہ سنی ہوئی بات پر یہ کتنا یقین کرتا ہے، یہ انسان کی اپنی سوچ اور جس سے وہ بات سنی گئی ہے اس پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص معاشرے میں ایسا بدنام ہو کہ یہ جھوٹی افواہیں پھیلاتا رہتا ہے، اس نے کوئی بڑی خبر لا کے سنایا تو ہم اور آپ سر ہلا دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اس کی تو عادت ہی ہے، کچھ نہ کچھ لاتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی باوثوق آدمی کہے تو آدمی الرٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ، یہ جو بالکل ناقابل تردید ہو، اگر وہ کوئی بات کہے تو آدمی بہت زیادہ یقین کرتا ہے اس پر۔ ہمارا ایمان، اصل بنیاد جو مدعا ہے وہ ہے ہمارا ایمان جو ہے اس کلام اللہ کی بنیاد پر ہے جو رب کائنات نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا ہے۔ اب ہمارا ایمان کس درجے کا ہے؟ ایمان کے مدارج ہوتے ہیں، ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ ایمان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یؤمنون بالغیب ہے۔ قرآن نے کہا کہ بہت سی اندیکھی چیزیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، اندیکھی چیزوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں اور عذاب قبر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں ہیں۔
حد یہ ہے سیدھی سیدھی بات کہ جس اللہ کی اسے بندگی کرتا ہے، جس پر ایمان رکھتا ہے، اس اللہ کو بھی اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اس کو اللہ کی ان نشانیوں کے ذریعے اس نے پہچانا ہے جو اللہ نے اس کے اطراف و اکناف میں اتاری ہیں، اور جس کے لیے خود قرآن کے الفاظ ہیں کہ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وانفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق، ہم ان کے آزو بازو خود ان کے اطراف میں اور ان کے بدن کے اندر ایسی نشانیاں ظاہر کریں گے، ان پر حق کھل جائے گا کہ یہی حق ہے، اسلامی حق ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر۔ لیکن ذات الہی پر وہ ایمان رکھتا ہے، اور ہر مومن اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ آنے والے کل میں حشر کے میدان جنت میں رب کائنات کا اس کو دیدار کروایا جائے گا، وہ اس دن کا منتظر ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اور اپنے اعمال میں، اپنی نیکیوں میں جن نیک مقاصد کو اس نے شامل رکھا ہے، نیکیوں کے ساتھ مقاصد ہوتے ہیں، وہ مقصد ایک ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی رضا کے مطابق اپنے اعمال کو بنا لینا، اس پر اللہ کی جانب سے اجر و ثواب کا آدمی متمنی ہوتا ہے، اور انہی نیک نیتوں میں اس کی ایک نیت یہ بھی شامل ہوتی ہے کہ کل میرا رب مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما دے گا۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے وہ، اس حلچن کے اس کو دیکھا نہیں، تو یؤمنون بالغیب میں وہ بھی ہے۔ غیب اور مشاہدہ مومن کے لیے اگر وہ کامل ایمان اس کا ہے تو اس کے غیب اور مشاہدے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کا ایمان اور اس کا وہ علم جو اللہ نے اس کو اپنی کتاب کی بنیاد پر عطا فرمایا ہے، وہ علم اس کی رہنمائی فرماتا ہے کہ جو کچھ تجھے دکھائی دے رہا ہے وہ غلط ہے، جو دکھائی دے رہا ہے وہ غلط ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ مثلا بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ سود جو ہے، سود کس کو بولتے ہیں؟ 100 دیا 105 لیا، تو 5 روپیہ بڑھتا ہوا دکھتا ہے نا، 100 پر 105۔ لیکن اس کا رب اس کو بتاتا ہے، اس کے نبی اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بڑھوتری نہیں ہے بلکہ یہ نقصان ہے، اس میں ٹوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اور مومن جب اس کو دیکھتا ہے تو اس بڑھے ہوئے سود کو، اس بڑھی ہوئی رقم کو دنیا فائدہ کہتی ہے، مومن نقصان کہتا ہے، اور سچ وہی کہتا ہے جو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کیوں؟ یہ اس علم کی بنیاد پر ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب جن چیزوں کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ مومن ہو یا غیر، یہ بات میں مومن کی کر رہا تھا، مومن ہو غیر مومن ہو وہ تو اس کا انکار کرے گا ہی نہیں، میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن مومن کبھی کبھی اپنی دیکھی ہوئی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا بھی انکار کرتا ہے جب وہ کتاب و سنت کے مخالف ہوتی ہے۔ اب یہاں فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم اس کو ایسا جانتے جو یقینی علم ہوتا ہے، یعنی دیکھ کر جیسا علم حاصل ہوتا ہے اور دیکھنے کے بعد جیسے کوئی چیز ناقابل تردید ہوتی ہے، کاش تم ویسے یقین کرتے۔ لیکن میں عرض کروں مومن ایسا ہی یقین رکھتا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم دیکھو گی جہنم کو۔ یہ جحیم جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جہنم کے کئی نام ہیں، قرآن شریف میں اب موقع نہیں کہ ان ناموں کو گننا، اس لیے کہ آخری آیت جو اس پہ کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اس میں سے ایک نام جو ہے وہ جحیم ہے۔ اور فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اب تم ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھو گے، اس میں ایک بات، جہنم کو جو ہے وہ اہل ایمان اور اہل تقوی پرہیزگار وہ بھی دیکھیں گے۔ اس مضمون کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ صراط کہاں پہ قائم کی جائے گی؟ صراط جو ہے جس کے لیے قرآن شریف نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس پر سے گزرنا نہ پڑے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا۔ اکثر مفسرین
ایک دو جو ہیں وہ ان کو چھوڑ دو۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ وہ صراط ہے جو جہنم کی پشت پر اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے، اور اس پر سے پوری نسل آدم کو گزرنا پڑے گا۔ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری نسل آدم کے لیے اللہ نے مشترک رکھا ہے، جیسے موت سب پر آنی ہے، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا جو فارمولہ ہے، ارے حضرات انبیاء کو جب اس پر نہیں فرمایا تو کسی کی اور کیا اوقات ہے؟ وہ اللہ کے نبی جن کو زندہ اٹھا لیا، ان کو بھی زمین پر بیچ کر ان کو بھی وفات کا مزہ چکھا دیں، ہو گیا نا؟ تو جیسے موت ہے، ہر ایک کو موت کا فارمولہ سب پر لاگو ہے، ٹھیک اسی طرح اس جہنم پر جو قائم کی جائے گی صراط، اس پر سے گزرنے کے لیے سورہ مریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ اور جب اس پر سے ہم گزاریں گے نا ہر ایک کو، تو جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، لفظ تقوی استعمال ہوا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری کی، جنہوں نے لحاظ کر کے زندگی گزاری۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا ترجمہ کروں اس کا، اور اس میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں، کہ جن لوگوں نے دنیا میں ہمارا لحاظ کیا ہے، آج ان پر وقت پڑا ہے، ہم ان کو جہنم کے اوپر سے گزار رہے ہیں، آج ہم ان کا لحاظ کر جائیں گے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو تو دھکا مار کے گھٹنوں کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اب اس صراط پر سے ہر انسان، ہر فرد بشر اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اعمال کے اعتبار سے گزارا جائے گا۔ کوئی بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، اور کوئی پھر اپنے اعمال کے اعتبار سے دھیرے دھیرے گزر جائے گا۔ لیکن جو ظالم ہوں گے ان کے لیے قرآن، تو یہ ایک بات ہے کہ جہنم پر سے سب کو گزرنا ہے۔ دوسری بات، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچا دینے کے بعد ان کو ایک نظارہ جہنم کا دکھایا جائے گا، ایک نظارہ جہنم کا دکھایا جائے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ نظارہ دکھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ میرے بندو، میں نے تم کو کتنی ہیبت ناک جہنم سے نجات دیا ہے، کون سے جہنم سے بچایا ہے، ذرا دیکھ لو اس کو۔ تو اس جنتی کا جو جذبہ تشکر ہے، جذبہ شکر جو ہے، وہ مزید بڑھ جائے گا۔ میرے مولا، یہ جہنم تو نے مجھے اس سے پناہ دے دیا، واہ تیری کیا شان ہے میرے مولا۔ اس لیے کہ جنت میں آنا جو ہے یہ میرے اپنے اعمال کا بدلہ نہیں، یہ تو تیرے کرم کا فیصلہ ہے۔ اے کریم آقا، تو نے مجھے کیسی بھیانک چیز سے بچا لیا۔ اس کے اندر جذبہ تشکر میں اضافہ ہو، اس کے لیے حدیث شریف میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جنتی کو بھی جہنم کو دکھا دیا جائے گا۔ پھر خود قرآن شریف کی آیات اس پر گواہ ہیں، خود قرآن شریف کی کئی آیتیں ہیں کہ جس میں اہل جنت آپس میں ان کی محفلیں ہوں گی، ان کی دعوتیں ہوں گی۔ کیا کہا، وہاں کچھ کمانا نہیں ہے، صرف کھانا ہی کھانا ہے۔ ماشاءاللہ کیا عیش والی جنت ہے۔ کبھی بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے آدمی جنت کی چیزوں کا تصور کرے، جنت والی آیتوں کو سورہ دہر میں، سورہ رحمان میں پڑھے، تو اس کو ایسا لگتا ہے اللہ ابھی اپنی رضا پر ابھی بلا لیجئے، ابھی داخل کر دیجئے۔ کیا جنت آپ نے اہل ایمان کے لیے بنایا ہے۔ وہاں ایک دوسروں کے ساتھ محفلیں ہوں گی، مجلسیں ہوں گی، گفتگو ہوگی اور دعوتیں کی جائیں گی۔ اب جو مدارج الگ الگ ہیں، جنت کے مدارج ہیں نا، یعنی اس کے جو الگ الگ درجات ہیں، درجات میں بہت فرق ہوگا، لیکن اس میں نظم ہوگا برابر۔ ہر درجے کا جنتی ہر درجے کے جنتی سے مل جل سکے گا، اس لیے کہ لا ممنوع، جو تمنا ہوگی جنتی کی وہ اس میں کبھی ممانعت کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے جیسا کوئی تھرڈ کلاس آدمی جنت کی آخری قسم میں ہے،
اور اس کے بعد اپنے کسی ایسے شخص سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہے، جی میں آ رہا ہے، جو بہت اعلیٰ ترین ہے، اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اتنے نیچے درجے کا جنتی، لیکن رب کائنات اس کا انتظام رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ موقع نہیں ہے، جب کسی موقع پر جنت کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ درجات کے جو فرق ہیں اس میں کس طرح ایک دوسرے میں ملاقات ہوگی وہ عرض کریں گے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو خیال آئے گا، ارے وہ فلاں شخص، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو اپنے زمین پر جب اپنے ساتھ رہتا تھا تو اپن سب کو بے دین بولتا تھا، یہ دین سے نکلے ہوئے، یہ سب وہابی ہیں، یہ فلانے ہیں، ڈکانے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اونچی جنت میں تو نہیں چلا گیا۔ اب جیسے اس کا خیال آئے گا تو خیال آتے سے اس کو جیسے خیال آیا تو اس کو کیا ہوگا کہ کہاں ہے وہ؟ تو چونکہ قرآن شریف نے جنت کے بارے میں یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ جیسے اس کا تذکرہ آئے گا وہ کہاں ہے تو اس کا وہ مقام جہاں جہنم میں وہ مردود جل رہا ہوگا وہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا، اور وہاں سے ارے اب ظاہر ہے کہ جب وہ جہنم میں جلتا ہوا دکھائی گیا تو خالی وہ آدمی دکھائی دے گا کیا؟ پوری جہنم دکھائی دے گی نا جلتی ہوئی۔ ایسے بھی جہنم کا جائزہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ آگے، ابھی وہ مضمون رہے گا تو اصل مضمون رہ جائے گا۔ ثم لترونها عین لترون الجحیم، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم اس کو یقینی نگاہ سے دیکھو، یقینی طور پر دیکھ لو گے، یقینی علم سے دیکھو، علم یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ اس طرح دیکھو گے تمہیں یقین آ جائے گا، یہ یقینی علم دیکھ کر آئے گا۔ الحمدللہ ایمان والے کا یقین آج بھی ایسے ہی ہونا ہے کہ جہنم ایسی ہی ہے۔ کبھی کبھی جہنم کا تصور کر کے، جہنم کے بارے میں جو جہنم کا تذکرہ ہے قرآن شریف میں، ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھ کے ذرا جہنم کو اپنے سامنے بھی، جہنم ایسی ہے، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ابھی پرسوں کے درس میں، کامٹی کے درس میں ایک بات میں نے عرض کی، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جنت اور جہنم کو جیسا بھی اللہ نے بنایا ہے وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان دونوں کو اللہ نے قوت سماعت بہت زبردست دی ہے، دونوں جنت کو بھی جہنم کو بھی، سننے کی طاقت بہت زبردست۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص 3 مرتبہ یہ کہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، آپ نے فرمایا جہنم خود اس دعا کو سنتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے پروردگارہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ اس کو مجھ سے نجات دے دیجیے، جہنم۔ اور اسی طرح 3 مرتبہ کوئی کہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ، اردو میں بولو نا، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال۔ جنت اس دعا کو سن لیتی ہے اور جنت دعا کرتی ہے پروردگارہ تیرا جو بندہ مجھ سے میرا سوال کر رہا ہے اللہ تو مجھے اس کو عطا فرما۔ تو جنت ہمارے لیے دعا کرے کہ وہ ہمیں مل جائے، جہنم ہمارے لیے دعا کرے کہ جہنم سے ہم کو اللہ بچا لے، اس کا غیبی انتظام اللہ نے فرما رکھا ہے۔ اب انداز فرمائیں کہ کیا انتظامات، غیبی انتظامات۔ ابھی یہ باتیں ہمارے لیے کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ابھی ہمارے جن لوگوں کے رشتہ دار یہاں وہاں حج میں، عمرے میں، یہاں وہاں ہوتے ہیں تو یہاں سے بات جو کرتے ہیں ہلکی سی آواز میں بھی وہ شروع بھی بولتے تو سنتے ہیں۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ حرم شریف میں، وہ 4000 کلومیٹر دور، اس کے پیر کی آہٹ بھی سنتے ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں یہ منہ پر۔ تو ہمارے لیے یقین کرنا کیا عجیب و غریب بات ہے کہ اس جنت اور جہنم کو بھی اللہ نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے سے بچنے والے کے لیے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور اپنے کو مانگنے والے کے لیے اس کو مل جانے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ تو صحابہ تھے ایمان کا پہاڑ، کبھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جنت اور کہاں جہنم، ساتوں آسمان، انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا۔ اصل ایمان تو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ بہرحال آگے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، تم سب اسے دیکھو گے یقینی علم کے ساتھ، یقینی جیسے دیکھ کر جو یقین آتا ہے اسے۔ آخری آیت ہے اس سورت کی، لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آخری آیت ہے
یہ جہنم کو دیکھنا اور نعمتوں کے بارے میں سوال کرنا، بظاہر کیا ترتیب کیا ہے دونوں مضمون میں؟ میرے بھائیوں، اگر جہنم کو تو عین علم یقین کے حساب سے دیکھتا ہوتا تو ہر نعمت کی اللہ کی قدر کرنے کا تجھ کو سلیقہ آ جاتا۔ جہنم جیسی جہنم ہے، اگر تیرا ویسا یقین ہوتا کہ ایسی بھیانک جہنم سے سابقہ پڑے گا، اگر میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کروں گا تو تجھ کو ہر نعمت کی شکر کرنے کا سلیقہ آ جاتا۔ یہ ترتیب ہے اس آیت شریفہ کے مضمون میں۔ اب یہ آخری حصہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سب سے سوال کیا گا۔ نعمت یہ تھوڑا سا وقت اس کے لیے میں نے اس آیت کے لیے رکھا تھا۔ یہ بہت قرآن کی ہر آیت کا مضمون ہی بہت اہم مضمون ہوتا ہے بھائی، کون سی آیت کو کیا بولنا، لیکن کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ کچھ معاملے میں کوتاہیاں کچھ کم ہیں تو ایسا لگتا ہے بھائی یہ کچھ ہو جائے۔ نعمت جو ہے وہ لفظ نعمت کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہے اس کو کہتے ہیں منعم، نعمت کا دینے والا۔ اللہ کی ایک صفت کیا؟ منعم، وہ نعمت کا دینے والا ہے۔ جو چیز کسی کی جانب سے دی گئی ہے اس چیز کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو ویسا ہی استعمال کیا جائے جیسا دینے والے کی مرضی ہے، ویسے ہی اس کو استعمال کیا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھیے ایک بہت مشہور مسئلہ ہے، اپنے یہاں لوگ زمینیں وغیرہ جو ہیں وہ وقف کر دیتے تھے پہلے، ابھی تو جو کم ہے جو ہے وہ ہم کو کم پڑ رہی ہیں۔ آج کے دور میں آپ نے سنا کیا کسی کو؟ اتنا بڑا میرا لے آؤٹ ہے، اتنا بڑا پلاٹ ہے، اتنے پلاٹ ہیں، اتنے فلیٹ ہیں، اتنے فلانے، اتنے ٹھکانے ہیں۔ کسی مسجد مدرسے کو کبھی کسی نے الاٹ کیا، اس کو وقف کیا؟ آج کے ماحول میں پرانے بزرگوں نے یہ جو مساجد، کئی مساجد ایسی ہیں جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ زمین پر ہیں، لوگوں کی تھیں، انہوں نے اپنی زمینیں اللہ کے نام پر وقف کر دی، یہاں مسجد بنا دی جائے، یہاں پر نماز جنازہ کی جگہ رکھ دی جائے، یہاں پر فلاں کر دی جائے۔ یہ جو وقف کرنے والا ہوتا ہے اس کو واقف کہتے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے وقف کیا ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اسے دینے والے کا قرار ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے بھائیوں، جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، کچھ نعمتوں کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ جو نعمتیں میسر ہیں یہ کسی کی دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نعمتیں انسان کو وہ ملی ہیں جس میں اس کا ایک نئے پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں، دے دی اللہ نے۔ آپ کا جسم، اس میں سے کوئی ہے کہ اللہ کا بندہ میں نے بڑی مشکل سے آنکھ کمایا، آنکھ میں کما کے لایا ہوں، آنکھ کما کے لاتا ہے کوئی، کان کما کے لاتا ہے، ناک کما کے لاتا ہے، زبان کما کے لاتا ہے۔ یہ پورا جسم جو ہے نا، یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ اس انسان کا اس میں ایک بال برابر بھی اس کی محنت کو دخل نہیں ہے، ایسی نعمت ہے۔ اور پھر یہ نعمت ایسی بے بہا ہے، ایسی قیمتی ہے کہ اس میں ایک ایک وہ چیز جو میرے رب نے ٹاک دی ہے، رکھ دی ہے، پوری دنیا کا خزانہ خرچ کر لو وہ چھین لے تو اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے میں انسان کا کسب، اس کی محنت کو دخل ہوتا ہے۔ یہ بہت بنیادی مضمون سے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میرا مال، میرا مال، میرا مکان، میری گاڑی، میرا کاروبار، میرا فلاں، میرے، اس میں آدمی کے کسب کو دخل ہوتا ہے۔ دیکھو کسب کو دخل تو ہوتا ہے، لیکن اس کسب کے دخل ہونے کے بعد بھی اس نعمت کا مجھے مل جانا یہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، یہ سمجھ لو۔ اب نعمت دو حصوں میں منقسم ہو گئی، ایک وہ جس میں انسان کے کسی محنت کو کوئی دخل ہی نہیں تھا، تو ان نعمتوں کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا اس کو تو نے کہاں سے لایا، تو بہت خوبصورت تھا، تو اس کو دیکھ کر لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ خوبصورتی تو نے کہاں سے لایا۔
تو بہت عجیب و غریب صورت کا، ایسی صورت کا کہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آئینہ بھی اپنے آپ پر پردہ ڈال دے، لیکن یہ صورت میری بنائی ہوئی تھی، میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا تجھ کو ایسی بدصورت بننے کو کس نے بولا تھا، کچھ نہیں پوچھوں گا۔ جن چیزوں کو میں نے دیا اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تو نے کہاں سے لایا، میں نے دیا، میرا فیصلہ تھا۔ لیکن جو چیزیں اب ان چیزوں کے بارے میں میں یہ ضرور پوچھوں گا، میں نے جس مقصد کے لیے دیا تھا اس میں تو نے استعمال کیا یا نہیں کیا۔ میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی تھیں اور آنکھوں کو میں نے نیچے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ میں نے اپنے کلام میں یہ بات فرما دیا تھا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تیری قوت سماعت، تیری دیکھنے کی طاقت اور تیرے دل کی طاقت، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ میں نے اپنی کتاب میں یہ ساری باتیں تجھ کو بتا دی تھیں، اب بتا تو ان سے کر کے کیا آیا ہے۔ کون سی نعمتیں؟ جن نعمتوں میں آدمی کے کسب کو دخل نہیں ہے، اس کا صرف یہ پوچھا جائے گا اس کا تو نے استعمال کیا کیا، اس لیے کہ ان نعمتوں کو دینے کے ساتھ اس کے استعمال کے جگہ بھی رب نے بتا دی اس کا کیا استعمال کرنا ہے۔ لیکن جن نعمتوں میں انسان کے کسب کو دخل ہوتا ہے، اس کی کمائی کو دخل ہوتا ہے، اس کے بارے میں دو سوالات کیے جائیں گے، یہ لایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ مال تو نے کمایا نا، حلال سے کمایا، حرام سے کمایا، جائز سے کمایا، ناجائز سے کمایا، انصاف سے کمایا، ظلم سے کمایا، دل دکھا کر کمایا یا دل کو ہلکا کر، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو یہ یاد، یہ جو آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعیم نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے تھے، کچھ میسر نہیں، کچھ میسر، اور کچھ صحابی آئے، یہ سوچ کر آئے کہ شاید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پہ کچھ ہوگا، کچھ ہمیں بھی میسر۔ وہ بھی کئی دن کے بھوکے تھے، کئی صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ قیافہ شناس کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھ کر محسوس فرما لیا کہ یہ بھی سب کے سب بھوک سے پریشان ہیں۔ آپ نے ایک انصاری صحابی کا نام لیا، فرمایا چلو ان کی طرف چلتے ہیں۔ صحابہ چل پڑے۔ ان کے ہاں جانے کے بعد ان کا باغ ہے کھجوروں کا، کچھ وہاں جا کر ہماری مہمان نوازی ہوگی، آپ تشریف لے گئے۔ اس صحابی کے نام کے بارے میں 3-4 نام روایتوں میں ملتے ہیں، ایسے واقعات کئی مرتبہ پیش ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتے ہیں ایسے واقعات کئی مرتبہ پیش ہیں، 2-2 3-3 دن کے واقعے کئی مرتبہ پیش آئے۔ آج ہم اس صحابی کے نام میں حضرت جابر کا نام لے لیتے ہیں، ایک روایت ان کا بھی نام، ان کے گھر پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو دیکھ کے وہ خوش ہو گئے، بٹھایا، اپنے کھجور کے باغ سے کھجور کا خوشہ توڑ کر لے آئے، پیش کیا، اور ٹھنڈا پانی لا کر پیش کیا۔ 3 دن سے فاقے کی صورت میں کیا کیفیت ہوئی۔ آپ نے کچھ کھجور نوش فرمائی، پانی نوش فرمایا، اس کے بعد فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ اتنے لمبے فاقے کے بعد یہ چیز میسر آئی ہے، فرمایا ہاں ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے۔ میرے بھائیوں،
آج ہمارے لیے اللہ نے زندگی کو کتنا آسان بنا دیا ہے۔ نعمتیں ظاہر ہے کہ چلنا پھرنا، محنت کرنا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی زندگی کو اللہ نے کتنی آسان بنا رکھی ہے، یہ یاد رکھو۔ ان ساری آسانیوں کے بارے میں اللہ سے سوال ہوگا۔ جن لوگوں کی محنتوں اور کوششوں اور قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کا 1000واں حصہ بھی ان کو نہیں دیا تھا، انہوں نے دین ہم تک پہنچا دیا، اور ان سے 1000 گنا زیادہ نعمتوں میں پل کر ہم اس دین کی اگر ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں، کتنی بڑی ناشکری ہو۔ میرے بھائیو، اس پر بہت غور کریں۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور نعمتوں کو شکر کا جو طریقہ ہے، جب تک ہم اپنی سوچ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں بنائیں گے، ہم کو کوئی تقریر، کوئی درس اور کوئی واعظ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ صرف سنت رسول ہی ہماری زندگی میں آ کے اس کو منور کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھا کرو۔ ہمیں اللہ نے ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ہماری نگاہیں ہم سے اونچے لوگوں پر پڑی ہوئی ہے، اور پھر ہم میں جو شکر کا جذبہ آنا تھا وہ کیا پیدا ہوتا؟ زندگی ناشکری میں گزر رہی ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں صرف دوسروں کی بڑی چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کا رونا شروع کرتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے سے کم درجے والوں پر نگاہ ڈال لیتے تو زندگی سراپا شکر بن جاتی کہ اللہ نے مجھے کتنی جنت جیسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ تو فلاں چیز سے محروم ہے، وہ تو فلاں چیز سے محروم ہے، وہ تو فلاں چیز سے محروم ہے۔ ہم نے چونکہ اپنے زاویہ نگاہ کو الٹ ڈالا ہے، جو کچھ سرکار نے فرمایا تھا اس سے ہٹ کر ہماری سوچ ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی ان گنت نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد بھی ناشکری میں گزر رہی ہے۔ ان لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں ضرور اس میں زیادتی عطا فرماؤں گا، مزید عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ناشکری کرو گے نا تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت بھیانک ہے۔ جس طرح دیا ہے نہ مجھے دینے میں کوئی دیر لگتی ہے نہ واپس لینے میں کوئی دیر لگتی ہے۔ اگر اپنی نعمت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو تیرے لیے یہ شرط ہے، تو شاکر بندہ بن کے زندگی گزار۔ میں نے جن نعمتوں کو جن مقاصد کے لیے عطا فرمایا ہے ان مقاصد میں تو اس کا استعمال کر۔ اگر تو زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا رہے اور ان نعمتوں کا استعمال میری نافرمانیوں میں کرے تو یہ تیری غداری ہوگی۔ لفظ الحمدللہ کے ساتھ تو تیری تضحیک ہوگی، مذاق اڑانا ہوگا۔ الحمدللہ کا حق اس وقت ادا ہوگا جب تو میری نعمتوں کو وہاں استعمال کرے گا جو میری مرضی کے مطابق ہوگی۔ میرے بھائیو، بس اسی پر آج کی بات ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے فضل اپنے کرم سے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں ناشکری کی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر درس کے آخر میں جیسا پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت مجلس تعلیم القرآن کے سامنے جو ایک بہت اہم مرحلہ ہے کہ ایک عمارت جو ظاہر ہے کہ صرف الحمدللہ کتاب اللہ کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اور رفاہ عام کے خدمات کے اعتبار سے ہی لی جا رہی ہے، وہ بڑا مرحلہ ہے 3 کروڑ روپے کا۔ اس میں ہمارے ساتھیوں سے بہت ہی ادب سے درخواست ہے کہ خود بھی تعاون فرمائیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل میرے جیسے مفلس غریب پھٹیچر رہتے ہیں، لیکن ان کے تعلقات کچھ اچھے لوگوں سے ہوتے ہیں، تو اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم جن لوگوں سے تعلقات ہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، یہ خرچ جو بھی ہوگا یہ یقین جانیے یہ للہ فی اللہ ہوگا، اور یہ خرچ کی ہوئی رقم جو ہے انشاءاللہ اس سے جو عمارت آئے گی اور جو عمارت بنے گی
اس میں آنے والے کرم، اس لیے کہ وہ وقف للہ ہے، وہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی تو ہے نہیں۔ مجلس تعلیم القرآن یہ تو ایک مطلب ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ سے عرض کر دیں کہ کمپنی ایکٹ میں وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے وہ ادارہ، اور وہ وقف للہ ہے، کسی کی کبھی بھی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ وہ انشاءاللہ قیامت تک اس زمین پر صرف قال اللہ قال الرسول کا ہی کام ہوتا رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مسجد تو نہیں ہے، لیکن مساجد کو جو پیشانیاں بھرتی ہیں، مساجد کی طرف جو لوگ رخ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تربیت گاہ ضرور ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مساجد کو سپلائی کرنے والا جو را مٹیریل بنتا ہے وہ ان جگہوں پر بنتا ہے جہاں پر اللہ کا کلام اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے۔ اور بطور خاص ہمارے خواتین کو، اور بڑی عمر کی خواتین بیچاری جو چولہا چکی میں بال بچوں میں شادی بیاہ کے بعد لگ گئی ہیں، ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے ایسی خواتین کے لیے بھی ایسے اوقات میں جب وہ بیچاری اپنا وقت فارغ کر سکتی ہیں، ان اوقات میں خواتین کی کلاسز چلتی ہیں، قرآن شریف کو ناظرے کی بھی، ترجمے کی بھی، وغیرہ وہ بھی ساری کلاسز۔ اور بڑے لوگوں کو جن کا ناظرہ نہیں ہو سکا ان کے لیے صبح کا وقت ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے کہ اپنی آسانی سے وہ قرآن شریف سیکھ سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو تھوڑا سا زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانیے، اور اپنے کمائی میں سے ایک حصہ اس لیے مختص کر دیجئے کہ یہاں پر تو ہمارا مال اتنا ہی ہے جو ہم نے کھایا، جو ہم نے پہنا، اور یا تو جو ہم نے اللہ کے راستے دے کر اس کو محفوظ کر لیا، اور بقیہ مال جو رہے گا وہ ہمارا نہیں رہے گا، ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے وارثوں کا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم عطا فرما، دین کی سوچ عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ جو مرحلہ تعلیم القرآن کے سامنے ہے، اللہ تو ہی ہر مشکل کا آسان فرمانے والا ہے، اللہ اس کو بھی آسان فرما دے، تیرے بندے اور بندیوں کے قلوب کی اس کی طرف متوجہ فرما دے الہ العالمین۔ اور جو لوگ یہاں خدمات کرنے والے ہیں ان کو جذبہ اخلاص سے نواز دے، اللہ اس پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما الہ العالمین، اپنے فضل کی بارش فرما۔ اے اللہ، یہ امت مسلمہ تیری نافرمانیوں کی وجہ سے آج اس حال میں ہے جیسے کوئی چھوٹا سا یتیم بچہ ہو، کوئی بھی اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا ناصر ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی ہمارا ولی نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا ناصر نہیں۔ اے اللہ، اس امت مسلمہ کی نصرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، دشمنان اسلام کے پلید ارادوں کو اور ان کے غلیظ ارادوں کے سمیت اے اللہ ان کو اب زیر زمین کر دے مولا۔ اے اللہ، دشمنان اسلام کو ان کے غلیظ ارادوں کے ساتھ ان کو زیر زمین کر دے مولا، اور ایک مرتبہ پھر اس امت مسلمہ کو اپنی کتاب اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کھلے خزانے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔